نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وبأن لهم الجنة قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود و سلام ہو رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی زندگی اس دین کے لیے قربان کر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں اور قابل احترام میری ماں اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میں قربانی جیسا عظیم عمل اور عظیم عبادت کو بجا لایا پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہر عبادت صرف اس کی رضا کو پانے اور اس کی تیار کردہ جنت کو حاصل کرنے کی خاطر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے یہ دین ہم سب سے قربانی چاہتا ہے وقت کی قربانی مال کی قربانی خواہشات کی قربانی چاہتا ہے یہ دین قرآن مجید میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ زندگی جس میں ایک مسلمان کو خصوصاً آزمائشوں سے گزرنا ہوگا آزمائش کے مختلف مراحل سے اسے پار کرنا ہوگا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ہمارا اللہ پر ایمان ہے کیا محض اللہ پر ایمان لانا یہ دخول جنت کے لیے کافی ہے بغیر آزمائے بغیر امتحان لیے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان
آزمائش کبھی وقت کی قربانی، کبھی مال کی قربانی، کبھی جان کی قربانی چاہتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے گزشتہ جو اسباق ہم نے معلوم کیے تو ان میں بنیادی سبب یہی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے عبارت تھی، اور ہر آزمائش میں آپ کامیاب نکلے تو قربانی کے نتیجے میں آپ کامیاب نکلے. وہی مسلمان کامیاب ہے جو قدم قدم پر دین کے لیے اللہ کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. قربانی ہم جب بھی کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں صرف یہی تصور ہوتا ہے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جانوروں کو ذبح کر دینا اور جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کر دینا محض یہی قربانی ہے. نہیں دوستو، زندگی کے ہر مرحلے میں یہ دین ہم سے قربانی چاہتا ہے. خاص کر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اسے دور پرفتن کہا جاتا ہے. اس دور میں انسان کا ایمان یہ بہت بڑا مسئلہ کہ اس کی حفاظت اور اس پر برقرار رہنا اور اس پر ہماری موت اور ہمارے آخری جو ہے لمحات اس ایمان پر آنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جس جگہ حالات جیسے کچھ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، ایسی نازک گھڑی میں اگر ایک مسلمان قربانی دینے کے لیے اگر تیار نہ ہو، نہ مال کی قربانی، نہ وقت کی قربانی، نہ خواہشات کی قربانی، تو سمجھ لیجیے کہ وہ اللہ کی رضامندی کو پا نہیں سکتا. اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم جانتے ہیں، اس اصول کو اچھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں. وہی کا تاجر کامیاب ہے جو تجارت شروع کرنے کے بعد تجارت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹائے اور اپنا سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے کھپائے، تبھی چل کر وہ کامیاب تاجر کہلا سکتا ہے. وہ تاجر کامیاب نہیں جس نے تجارت کی شروعات تو کر دی اور اپنے گھر میں جو ہے آرام پسندی کو اختیار کر لیا تو دنیا کی نظر میں یقیناً وہ کامیاب تاجر ہو نہیں سکتا. اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں دوستو. اس حقیقت کو ہم نے پہچانا اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، اسی لیے دنیا کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں. جانتے ہیں معافی کے ساتھ اس کی بنیادی جو ہے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کو ہم نے اپنے دلوں میں آباد کیا ہے دوستو. ہم میں سے اکثر نے دنیا کو اپنے دلوں میں آباد کیا تو اس دنیا کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار. لیکن دین اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی تیار کردہ جنت کو پانے کی طرف یقیناً صرف زبانی دعوے ہیں. ہر مسلمان یہی کہے گا کہ مجھے اللہ کی رضا پانی ہے اور مجھے جنت اللہ کی تیار کردہ جنت میں داخل ہونا ہے. لیکن آپ نے اس جنت کو پانے کی خاطر کیا کیا؟ آپ نے اس جنت کو پانے کی خاطر کیا کیا؟ یہ ہر ایک بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، جواب بالکل واضح ہو جائے گا دوستو. ہم نے یا تو بہت کم کیا یا تو کچھ بھی نہیں کیا دوستو. صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں کہا ہم دنیا کے اس قدر متوالے ہیں اور ہمارے دلوں میں دنیا اس قدر آباد ہو چکی ہے کہ اس مال کو پانے اور حاصل کرنے کی چکر میں ہر قسم کی حد کو ہم پار کر دیتے ہیں دوستو. ہر قسم کی حد بالفاظ دیگر ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر لیتے ہیں اور ہمارا مطمع نظر اور ہمارا گول یہی ہوتا ہے کہ ہم مالدار ہو جائیں اور ہمیں خوب دولت مل جائے. ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، نعمتیں تو رب کی پا رہا ہے اور ناشکری رب کی جو ہے کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مال کی محبت میں اندھا ہے انسان. وانه علی ذلک لشہید. اور یہ جو مال کی محبت میں انسان جو اندھا ہے، جو ہر قسم کی حد کو پار کر دیتا ہے، جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی انسان کے پاس، اور اس پر خود انسان گواہ ہے دوستو. ہمارے ایکٹیویٹیز بتا رہے ہیں، ہماری سوچ بتاتی ہے اور ہمارا ذہن بتاتا ہے. روزمرہ زندگی میں ہم جو کچھ قدم آگے بڑھاتے ہیں وہ قدم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا ہے، یہ آخرت ہے دوستو. آخرت کے لیے کچھ ہمیں کرنا ہے. صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھا اللہ اکبر. یہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ہیں جو قبیلہ دوس کے سردار مکہ آتے ہیں اپنے کسی تجارتی غرض سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت سے مالا مال کرتا ہے. دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ نے اسلام قبول کیا تو خلاص میری آخرت سنور گئی اور میری جو ہے آخرت سنور گئی. اس پر آپ نے اکتفا نہ کیا بلکہ آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی جس ہدایت
سے اللہ نے مجھے مالا مال کیا ہے، میری بستی والے بھی اس ہدایت سے مالا مال ہو جائیں۔ اس دین کی خاطر کچھ کریں۔ اس طرف کے ساتھ آپ اپنی قوم دوس کے پاس جاتے ہیں اور دعوت دین انہیں پیش کرتے ہیں، ہر فرد سے ملاقات کرتے ہیں اور ہر ایک کے سامنے دعوت دین پیش کرتے ہیں، اور قبیلہ دوس کی ایک بڑی تعداد نے طفیل بن عمرو کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور قبول نہیں کیا دعوت دین کو۔ تو طفیل رضی اللہ عنہ پھر مکہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ان دوسا قد عصت وابت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بے شک قبیلہ دوس نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے میری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اے اللہ کے رسول سبحان اللہ، کیسی طرف ہے کہ اس دین کے خاطر کچھ کرنا ہے۔ اسی لیے طفیل نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی اب میری قوم کے لیے میرے قبیلے کے لیے آپ دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدی دوسا نؤتی بہم، اے اللہ تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان اور فرما بردار بنا کر میرے پاس لے کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پھر طفیل جاتے ہیں رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں، پھر دعوت کا کام آپ کرتے ہیں، مختصر سی مدت میں پورا قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں قبیلہ دوس حاضر ہوتا ہے۔ دوستو تو ہم بھی اس دین کو پانے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا دوستو، بن مانگے اللہ نے نعمت ہمیں عطا کر دی، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا عظیم تحفہ ہمیں عطا کیا، پا لیا ہم نے اس تحفے کو، لیکن اس تحفے کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے کیا کیا دوستو؟ اس دین کی خاطر ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں، اس کا ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو صحابہ کی زندگی قربانی سے عبارت تھی، قدم قدم پر صحابہ نے قربانیاں دی، کبھی وقت کی قربانی، ضرورت پڑنے پر مال کی قربانی، بلکہ اپنی جان تک کا نذرانہ صحابہ نے اسلام کی خاطر پیش کیا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مرد بلکہ خواتین کی فہرست میں اگر ہم دیکھیں اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کی قربانی کی۔ اللہ اور صحابہ کی ایک لمبی فہرست ہے ہمارے سامنے کہ جب بھی ضرورت پڑی دین کی خاطر اپنی گردن کو کٹانے کی صحابہ پیش رہے، انہوں نے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ تب چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم خوشخبری سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یاد رکھیں دوستو، عظیم مرتبہ یوں ہی حاصل نہیں ہوگا، عظیم مقام یوں ہی حاصل نہیں ہوتا ہے، قربانیوں کے نتیجے میں انسان عظیم مقام پر پہنچتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی یہ اصول اچھی طرح سے بھی معلوم ہے، وہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہو نہیں سکتا جس اسٹوڈنٹ نے پڑھائی کے مرحلے میں اپنے اوقات کو تعلیم کے لیے قربان نہ کیا، صرف دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے اگر طالب علم نے اپنے اوقات کو برباد کر دیا، وہ ٹاپر نہیں ہو سکتا، وہ قوم کے لیے نفع بخش ہو نہیں سکتا اور مستقبل میں وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارے سامنے اسلاف کی تاریخ موجود ہے، نیک لوگوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، خود مسلمانوں کی تاریخ کہ مسلمانوں نے اس دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ دوستو سائنس کا میدان لے لیجیے کہ پیش مسلمان تھے اس میدان میں اور بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی، اور سائنس کے میدان سے آج مسلمانوں کا گویا کہ کوئی رشتہ ہی نہیں تھا ایسا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے طلبا اللہ ہدایت دے، آج نوجوان لڑکیاں اور لڑکیوں کے مابین جو غلط تعلقات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج نوجوان امت کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو رہے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جب وقت کی بربادی شروع ہو گئی امت مسلمہ میں، وہیں سے ہمارا سوال شروع ہو گیا۔ دوستو ہمارے پاس وقت کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم وقت کو برباد کرتی ہے تو مسلم قوم ہے دوستو، جبکہ ہماری پہچان وقت کی حفاظت ہے اور وقت کا صحیح استعمال ہے۔ کہاں کرتے ہیں دوستو وقت کا صحیح استعمال؟ بلکہ اللہ کی خاطر ہم دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم وقت کو قربان نہیں کرتے، تو ہم سے بڑا خسارہ پانے والا کون ہو سکتا ہے دوستو؟ اللہ کی خاطر ہم نرم گرم بستر کو فجر کے موقع پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ تیار کردہ جنت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ امور سے۔ اگر جنت کو پانا ہے تو اپنی خواہشات سے مقابلہ کرنا ہوگا آپ کو، اور فجر کے موقع پر جب آپ کے کانوں سے اذان کے کلمات گونجیں گے، اذان کے کلمات ٹکرائیں گے، ایک طرف جو ہے میٹھی نیند ہے، دوسری طرف نماز فجر ہے، اور کامیاب مسلمان وہ ہے جو اپنی میٹھی نیند کو قربان کرتا ہے نماز فجر کی خاطر۔ اللہ، ہم نے نیند کو اگر قربان نہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم کیسے مسلمان ہیں دوستو؟ مجھے اپنا جائزہ اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ قربانی جیسے عظیم عبادت کو ہم نے بجا لایا، اور قربانی یاد رکھیں یہ صرف عید الاضحیٰ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں اسلام ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے آپ، اور ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے اس اسلام کی خاطر میں نے کیا قربانی دی؟ ہاں جہنم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نارے جہنم سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے شہوات کے ذریعے۔ شہوت پر عمل کیجیے، من میں جو آیا وہ کیجیے، جہنم وہاں انتظار کر رہی ہے۔ حفت النار بالشہوات، جہنم کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ امور سے۔ اور صحابہ کرام نے اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لیا، اس دنیا کی سرخروئی بلکہ آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو قربانی دینی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے، آج ہم دیکھ رہے ہیں اس مال کی خاطر ہم نے اپنے اپنوں کا پاس و لحاظ نہیں کیا، رشتوں کو ہم توڑ لیتے ہیں، لیکن یہ صحابہ ہیں جب ان کے دلوں میں ایمان مضبوط تھا، ان کے پاس مال کی کوئی حیثیت نہ تھی، جب دین کی خاطر مال کی ضرورت پڑی اپنا پورا مال بڑے دین کی خاطر قربان کر دیا۔ اور انہیں صحابہ کو اللہ کے اس وعدے پر پورا یقین تھا دوستو، اللہ کے اس وعدے پر پورا یقین تھا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں اسے اسٹاک کر کے رکھے گا، اور آخرت میں نیکیوں کی شکل میں تم اس انفاق کو، اس اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو ایک عظیم اجر اور تحفے کی شکل میں تم پاؤ گے۔ اس وعدے پر صحابہ کو ایمان تھا، تو جب بھی ضرورت پڑی تو اپنے مال کو انہوں نے قربان کیا۔ یہاں پر دیکھیے دوستو، ایک ہے مال کو صحیح راستے سے کمانا، اس کے لیے اپنی خواہشات سے مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر انسان کی یہی تمنا ہے مختصر سی مدت میں میں مالدار بن جاؤں اور مجھے دنیا کی عظیم دولت مجھے نصیب ہو جائے۔ اور اس کے لیے اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، پھر بھی حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں لے پاتے۔ عبادات میں ایک حد تک بہتر نظر آتے ہیں، لیکن معاملات میں بالکل صفر نظر آتے ہیں، معاملات میں بالکل صفر نظر آتے ہیں۔ معاملات کی جب باری آتی ہے تو وہاں آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ تجارت کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں جب تک جھوٹ نہ کہو گے اس وقت تک تجارت نہیں ہو سکتی، جب تک جھوٹ کا سراغ نہیں لوگے اس وقت تک نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک مسلمان کو ایمان ہے، جب ہم سچائی کو مضبوطی سے تھامیں گے، گرچہ کوئی آزمائش آئے گی، گرچہ ہمارا کوئی سچا صحیح رشتہ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے ساتھ یقین رکھیے آپ اگر نے سچائی کا راستہ اختیار کیا، تجارت میں بھی اللہ برکت دیں گے، نکاح میں بھی اللہ برکت دیں گے۔ جس تجارت کی بنیاد جھوٹ پر ہو، جس نکاح کی بنیاد جھوٹ پر ہو، اس تجارت اور نکاح میں ہم خیر و برکت کی کیسی امید کر سکتے ہیں دوستو؟ بتائیے۔ شروعات کی آپ نے جھوٹ پر، شروعات کی آپ نے وعدہ خلافی پر، شروعات کی آپ نے خیانت پر، اور اس کے لیے آپ نے نہ قربان کیا۔ من کرے گا کہ جیسے چاہیں ہم زندگی بسر کر لیں، لیکن اسلام ہمیں قدم پر رہنمائی کرتا ہے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہمارے خیالات کیسے ہونی چاہیے، اور ہمارے ایکٹیویٹیز کیسے ہونی چاہیے۔ قدم قدم پر اسلام ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس رہنمائی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو پالنا ہوگا دوستوں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی خاطر کسی چیز کو قربان کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہتر چیز آپ کو عطا کرے گا۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے دوستو۔ اللہ کی خاطر کسی چیز کو قربان کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ایک عظیم انعام عطا کریں گے، دیر صحیح لیکن اللہ کا انعام آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خوشخبری سناتے ہوئے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اگر کسی نے اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر بدلہ اسے عطا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھی، اللہ اکبر، توحید کی خاطر ہر قسم کی آپ نے قربانی دی۔ ابراہیم علیہ السلام
کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے یہ خدا کر میرے لیے. پوری قوم آپ کے مخالف بن گئی، صرف تنہا تھے ابراہیم علیہ السلام. اور توحید کی دعوت کو لے کر آپ جو ہے ہر ایک سے آپ نے ملاقات کی، کیا بادشاہ کیا فقیر، ہر ایک سے آپ نے ملاقات کی، اور اس توحید کی خاطر آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں آپ کو یہ عطا کیا. قرآن مجید میں اللہ نے کہا آپ کی قربانیوں کو ذکر کرتے ہوئے سلام علی ابراہیم، رب ذوالجلال کی جانب سے سلامتی ہو اس ابراہیم پر. اللہ کو اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے دوستو؟ آپ اللہ کی خاطر اگر قربانی دیتے ہیں اللہ کی سلامتی کے ہم مستحق ہوں گے. اللہ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری قربانیوں کو ذکر کیا، اور سب سے بڑی قربانی یہ جب اللہ کا حکم آیا اپنے لب کے جگر کو قیام میں ذبح کرنے کے لیے تو اپنے لب کے جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور کیسی تربیت کی اپنے بچے کی کہ بیٹا بھی رب کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا اس نے. اللہ اکبر. دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہا سلام علی ابراہیم. اللہ کی خاطر آپ نے ایک چیز کو قربان کیا، اس کے نتیجے میں اللہ کی سلامتی آپ کو نصیب ہوئی. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، اور سلامتی دینے والا رب العالمین ہے دوستو. اور اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. جب آپ اپنی قوم سے الگ تھلگ ہو گئے، جب قوم والوں نے آپ کو آگے کے حوالے کیا، ہر قسم سے آپ کو ستایا اور آپ کو آزمایا، اور ہر آزمائش میں آپ کامیاب نکلے، تو جب آپ نے دیکھا کہ اپنے دین پر باقی رہنا قوم میں رہتے ہوئے بہت مشکل ہے، اس دین کی خاطر جب آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے رشتہ دار کو چھوڑا، قوم والوں کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی نسل عطا کی جو قیامت تک جو ان کا ذکر خیر ہمیشہ ہوتا رہے. اسحاق علیہ السلام کی شکل میں، اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، پھر اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ، نبیوں کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے. پورا جو ہے خاندان، جو خاندانی نبوت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جانتے ہیں دوستوں یہ اعزاز کیوں حاصل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ کیونکہ آپ کی زندگی قربانی سے عبارت تھی. قربانی دے دوستوں. خاص کر میں اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات سے گزارش کروں گا کہ گزشتہ 1 سال اور چند مہینوں سے جو ہماری ہندوستان کی جو حالت بدلی ہوئی ہے، اچھے پڑھنے والے طلبہ جو پہلے محنت کرتے تھے، جو پڑھائی کی خاطر اپنے وقت کو قربان کرتے تھے، آج ویسے ٹاپر طلبہ بھی بالکل سست بنے ہوئے ہیں. موبائل سے اور گیم سے ان کا تعلق بنا ہوا ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر نوجوانوں نے پڑھائی پہ توجہ نہ دی تو یہ نوجوان جب آگے چل کر بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالیں گے تو ان ذمہ داریوں کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بتائیے. علم کی روشنی میں اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہوگی، اگر آپ کے پاس صحیح علم نہ ہوگا تو آپ کیسے آگے قوم کی سربراہی کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ قوم کی جو لیڈرشپ کو اس سے سنبھال سکتے ہیں؟ اور یہی وہ نوجوان ہیں جنہیں آگے چل کر امت کی قیادت کرنی ہے اور امت کو لے کر آگے بڑھنا ہے. لہذا طلبہ اور طالبات سے ہماری خصوصاً گزارش ہے وقت کا صحیح استعمال کریں. اور آج کے اس دور میں کہوں گا کہ یہ سب سے بڑی قربانی ہوگی اگر ہم نے وقت کا صحیح استعمال کیا دوستوں. اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اپنی خواہشات سے مقابلہ کرنا ہوگا، اپنی خواہشات سے لڑنا ہوگا. من کرے گا کہ آرام کریں، من کرے گا وقت کو اپنے دوستوں کے ساتھ برباد کریں، من کرے گا کہ موبائل کے ساتھ اور غلط تعلقات کے سلسلے میں اپنے آپ کو حوالے کر دیں. لیکن اسلام ہماری رہنمائی کرے گا. اللہ کے پاس آپ کو ہر وقت کا جواب دینا ہے، ہر عمل کا آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے. جب احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا وقت کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں گے. اور آج کے اس دور میں اگر ایک نوجوان نے وقت کا صحیح استعمال کیا پڑھائی میں، دوسروں کے کام آنے میں، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے میں اور دوسروں کی مدد کرنے میں، اگر نوجوانوں نے اپنا وقت کھپایا، یاد رکھیں دوستو نوجوانوں خصوصاً اگر آپ اللہ کی خاطر اگر آپ خواہشات کو چھوڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے فیوچر کو ضرور روشن کریں گے.
اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور دین کی خدمت دیں گے. امت کے حق میں ہمارا وجود ضرور نفع بخش ثابت ہوگا. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ تو تعلیمی ناحیے سے اور دینی ناحیے سے بھی دوستو مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اس بات کا ہمیں جائزہ لینا ہے اس دین کی خاطر ہم کس قدر قربانی دے رہے ہیں. نمازوں کا معاملہ لے لیجیے دوستو, خاص کر جب سے لاک ڈاؤن آیا ہے اور ہماری مساجد میں دنیا آزادی کے ساتھ جب ایک وقت تھا کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو گھروں پر نماز پڑھنے کا سسٹم تھا, تو جب مساجد میں نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو ایک وقت ہوتا ہے, وقت پر لوگوں کی حاضری ہوتی ہے اور ایک اہتمام ہوا کرتا تھا. لیکن گھر میں ادا کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو پہلے نمازوں کے پابند تھے اب نماز کے حوالے سے بالکل غافل نظر آ رہے ہیں. جو پہلی قربانی دے رہے تھے اب دین کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں. نماز فجر میں دیکھیے کہ مسلمانوں کی غیر حاضری یہ بتا رہی ہے مسلمان اپنی نیند کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں نماز پر. نیند گوارا کر نیند کو کھونا یہ مسلمانوں کے لیے گوارا نہیں, نماز کو کھونا یہ مسلمانوں کے لیے گوارا ہے. یہ ہمارا عمل بتا رہا ہے دوستو, اس پر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن حالات میں تبدیلی آ رہی ہے, آئے دن حالات بدل رہے ہیں. ابھی کورونا وائرس کے وبا سے ہم ادھر چھٹکارا پائے تو ادھر دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نقشہ پھر سیلاب کی شکل میں. چائنا کا معاملہ لے لیجیے یا ہندوستان میں مہاراشٹر اور دیگر کئی ایسے علاقے ہیں جو سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں. وہاں کے مسلمان اور عام انسانیت پریشان حال ہے. ایسی نازک گھڑی میں ہمیں سمجھ جانا چاہیے دوستو, ہمیں چھڑک جانا چاہیے اور اللہ کے دربار میں رجوع کرنا چاہیے. اور جیسے گزشتہ جمعہ ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ نصیحت یہ جب حالات بدلتے ہیں ہمارے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے, ہمارے اندر بھی بہتری آنی چاہیے. جیسے سارا جب ظالم و جابر بادشاہ نے سارا پر جو ہے بدکاری کا ارادہ کیا, ادھر حضرت ابراہیم نماز میں مصروف ہوئے, اللہ سے گر گرانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا کو اس ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم سے نجات دلائی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی آسمانی اور زمینی آفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے تو اس کے لیے ہمیں دین کے معاملے میں آگے بڑھنا ہوگا اور اس دین کی خاطر ہمیں کچھ قربانی دینی ہوگی. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیجیے دوستو. اور ہمارے نبی کے اس فرمان پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے. اللہ کی خاطر آپ اگر کسی چیز کو قربان کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہتر معاملہ آپ کے ساتھ کریں گے. سنت کا معاملہ ہے اور وہیں پر بدعت کا معاملہ ہے. بدعت والا کام آپ کر رہے ہیں, آپ سے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے بھائی اس کا تعلق بدعت سے ہے. اور سنت والا کام یہ ہے بدعت کو چھوڑ دیجیے اور سنت کو اپنا لیجیے. بدعت پر عمل کرنے میں لوگ اس لیے مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا کی غلط روش ہوتی ہے, اسے چھوڑنا. مشرکین مکہ نے بھی نہیں چھوڑا, انہوں نے یہی کہا جب اللہ کے نبی نے کہا ایک اللہ پر ایمان لاؤ تو مشرکین مکہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا, ہم بھی اسی طرح بتوں کی پوجا کریں گے اور اپنے باپ دادا کی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ کی خاطر انہوں نے بتوں کی پوجا کو نہیں چھوڑا تو جنت کے مستحق نہیں قرار پائے. یاد رکھیں دوستو, اللہ کی خاطر بدعات کو چھوڑیے, خرافات کو چھوڑیے, صحیح دین پر آئیے, صحیح سنت کو اپنائیے, خالص دین کو اپنائیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین مستقبل اور سب سے بڑھ کر آخرت میں سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائیں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو وقت کی قربانی, مال کی قربانی اور وقت پڑھنے پر اس دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور قربانی کا جو عظیم پیغام بھی ہے, قدم قدم پر دین ہم سے قربانی چاہتا ہے. اے پروردگار جیسے تیرے حکم کو بجا لاتے ہوئے جانور کو ہم نے ذبح کیا اور جانور کو ہم نے قربان کیا, اور اسی طرح پروردگار زندگی کے تمام معاملات میں نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے اے اللہ تو ہم سب کے دلوں میں حوصلہ پیدا فرما, تو ہم سب کے دلوں میں ایسا ایمان عطا فرما کہ ایسا مضبوط ایمان ہمارا بن جائے. اللہ کی خاطر ہم ہر قسم کی خواہش کو اور ہر قسم کی بری روش کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مالی اعتبار سے, دینی اعتبار سے ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, قرض کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ ہلکا فرمائے. اور ہمارے اپنے وہ طلبا جو تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں
تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے راستے ان کے حق میں ہموار فرمائے. جو دینی اعتبار سے پیچھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادات کا اہتمام کرنے کی پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله تعالى أكبر. والله يعلم ما تصنعون.